پاکستان نے اپنی تاریخ کا دوسرا بڑا ہدف حاصل کر لیا۔ کیوبیز کو مسلسل دوسرے میچ میں شکست۔ فخر زمان کی شاندار سنچری کی بدولت قومی ٹیم میں 237 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 10 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ پاکستان نے اپنی تاریخ کا دوسرا بڑا ہدف حاصل کر لیا۔ کیوبیز کو مسلسل دوسرے میچ میں شکست۔ فخر زمان کی شاندار سنچری کی بدولت قومی ٹیم میں 237 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف 10 گیندیں قبل ہی حاصل کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیموں کے درمیان 5 ایک روزہ میچز کی سیریز کا دوسرا میچ راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ٹاس جیت کر کیوی کپتان ٹام لیتھم کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز کے دوسرے میچ میں مہمان ٹیم نے شاہینوں کو جیت کے لیے 337 رنز کا ہدف دیا۔ نیوزی لینڈ کے بیٹرز ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جانب وکٹیں بچانے میں کامیاب رہے تو دوسری جانب مسلسل رنز کی رفتار بڑھاتے رہے۔ کیوی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 336 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے ڈیرل مچل نے سب سے زیادہ 129 رنز بنائے، جبکہ کپتان ٹام لیتھم 98 رنز کے ساتھ دوسرے نمایاں بلے باز رہے۔ دیگر کھلاڑیوں میں چند چیٹ بوائز نے 51، ویل ونگ نے 19 جبکہ جیم نیشم نے 17 رنز کی اننگ کھیلی۔ پاکستان کی جانب سے حارث رؤف نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نسیم شاہ 1 وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ جواب میں پاکستان نے پہاڑ جیسا ہدف بنا کسی مشکل کے بآسانی حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے فخر زمان نے مسلسل دوسری سنچری سکور کرتے ہوئے 180 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ بابر اعظم اور محمد رضوان بھی نصف سنچریاں بنانے میں کامیاب رہے۔ یوں پاکستان نے 337 رنز کا مطلوبہ ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر 49ویں اوورز میں حاصل کر لیا۔ یہ پاکستان کو ایک روزہ کرکٹ کی تاریخ میں حاصل کردہ دوسرا بڑا ہدف تھا۔ اس سے قبل پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف گزشتہ برس 350 رنز کا ہدف حاصل کر کے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر لیا تھا۔ واضح رہے کہ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف 5 ایک روزہ میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ سیریز کے بقایا تینوں میچز کراچی میں کھیلے جائیں گے۔ ناظرین، فخر زمان کم ترین اننگ میں 3000 ون ڈے رنز مکمل کرنے والے ایشین بلے باز بن گئے۔ اوپنرز نے 67 اننگ میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ نے 57 اننگ، ویسٹ انڈیز کے شائے ہوپ نے 67، بابر اعظم نے 68، سیروون رچرڈز نے 69 اننگ میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ ناظرین، پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیفٹ آرم بیٹر فخر زمان نے ون ڈے کرکٹ میں 3000 رن مکمل کر لیے۔ انہوں نے یہ سنگ میل نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ کے دوران عبور کیا۔ پاکستانی بیٹر 3000 رنز مکمل کرنے والے تیز ترین ایشین بیٹر بن گئے ہیں۔ فخر زمان نے 67 اننگ میں یہ سنگ میل عبور کیا ہے۔ اس کے علاوہ فخر زمان 3000 رنز بنانے والے دنیا کے مشترکہ دوسرے تیز ترین پلیئرز میں بھی شامل ہیں۔ ویسٹ انڈیز کے شائے ہوپ نے بھی 67 اننگ میں 3000 رن مکمل کیے تھے۔ جنوبی افریقہ کے ہاشم آملہ نے 57 اننگ میں 3000 ون ڈے رنز مکمل کیے ہیں۔ پاکستان کے بابر اعظم نے 68، ویسٹ انڈیز کے سیروون رچرڈ نے 69 اننگ میں یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے میں فخر زمان نے شاندار سنچری کر کے یہ سنگ میل عبور کیا ہے۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ون ڈے میں بھی فخر زمان نے سنچری کی تھی اور پاکستان کی جیت میں مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ فخر زمان مسلسل 3 ون ڈے سنچریاں بنانے والے بھی چوتھے پاکستانی بیٹر بن گئے ہیں۔ فخر زمان نے رواں برس جنوری میں کراچی میں نیوزی لینڈ ہی کے خلاف ہونے والی 3 ون ڈے میچز کی سیریز کے آخری میچ میں بھی سنچری کی تھی۔ ناظرین، نیوزی لینڈ کے خلاف ابتدائی اسکواڈ میں فہرست میں فخر زمان کا نام نہیں تھا۔ شاہد افریدی کا بیان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد افریدی نے رواں سال کی ابتدا میں نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کے لیے ابتدائی اسکواڈ میں فخر زمان کو شامل نہ کیے جانے کی وجہ بتا دی۔ شاہد افریدی کی سربراہی میں عبوری سلیکشن کمیٹی نے 28 دسمبر 2022 کو نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کے لیے اسکواڈ کا اعلان کیا تھا۔
ابتدائی اسکواڈ میں فخر زمان کا نام نہیں تھا، بعد ازاں حتمی اسکواڈ میں ان کا نام شامل کیا گیا۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بھر وقت پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔